اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ استدراج، اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد احکام، معجزات اور دلائل ہے۔ استدراج کا معنی درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ آیات سے اراض کرنے والوں کو دنیاوی مال و اسباب میں بڑھنے کی ڈیل دی جاتی ہے، ان کو ایک دم گرفت نہیں کی جاتی۔ ان کی توقع کے برخلاف ایسے موقع پر ان کی گرفت کی جاتی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے خوب نوازتے ہیں، جب وہ ان نعمتوں میں خوب مست ہو جاتے ہیں تب ایک لخت پکڑتے ہیں اور غفلت کی حالت میں ان کو ہلاک کر دیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ گزشتہ آیت میں نافرمانوں کے حوالے سے استدراج کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والوں کو مہلت دیے جانے کا بیان ہے۔ یہ مہلت افراد اور اقوام کو بطور امتحان دی جاتی ہے، مؤاخرہ کا وقت آنے پر انہیں ان کے انجام سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غضب سے کوئی نہیں بچ پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنت، کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، تو واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دعوت حق پیش کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کبھی ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ ایسا کہنا دراصل ان کی ہٹ درمی اور غور فکر نہ کرنے کا نتیجہ تھا، جبکہ انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین بھی کہا تھا۔ نیز اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کی خیر خواہی کرنے اور ان کے انکار اور بد عملی کے نتائج سے خبردار کرنے کا ذکر ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمینوں کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو شے بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور نے اس بات پر غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں کفار کو کائنات کے نظام اور مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ انہیں ان کی عمر کی مدت اور فرصت عمل پر نظر کی دعوت دی گئی ہے۔ مہلت عمل کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لفظ حدیث کا لغوی مفہوم ہے، بات یہاں لفظ حدیث سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ لوگ اگر قرآن حکیم سن کر بھی ایمان نہ لائیں گے تو پھر کبھی ایمان نہ لا سکیں گے۔ اگر یہ لوگ اس حکمت و بری کائنات میں صحیح طریقے سے غور و فکر سے کام لے تو ان کے سامنے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ جس چیز کی طرف ان کو اللہ کے پیغمبر بلا رہے ہیں اس کی تصدیق و تائید اس پوری کائنات سے ہو رہی ہے، اور اس کی صدا اس کے گوشے گوشے سے بلند ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ قیامت آسمان اور زمین میں ایک باری بات ہے۔
لا تأتیکم الا بغتتن، وہ تم پر اچانک آ جائے گی، یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قریش مکہ کے قیامت کے متعلق سوال پر اس آیت کا نزول ہوا۔ قیامت کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے، وہی مقررہ وقت پر اسے ظاہر فرمائے گا۔ قیامت کی آمد اچانک ہوئی، اس کا واقعہ ہونا آسمان اور زمین پر بہت باری بات ہے۔ نیز اس آیت میں قیامت کا علم پوشیدہ رکھنے کی حکمت کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال کے بجائے اس کے لیے تیاری کرنا زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ مشرکین مکہ نے بطور استہزاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے آنے کی باتیں کرتے اور ہمیں اس سے ڈراتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال صحیح ہے تو آپ ہمیں وہ سال، تاریخ اور وقت بتائیے جو قیامت آئے گی، تاکہ وقت آنے پر ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے از خود کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں از خود غیب کی باتیں جانتا ہوتا، اسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والے ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان ہے، اللہ کی قدرت اور علم کامل کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ رسولوں کو اللہ کی طرف سے علم اور رہنمائی عطا ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ہمارے لیے اس کا ادراک ممکن نہیں۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنی ذات مقدس سے الوہیت کی نفی فرمانا ہے کہ میں اللہ نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کی قدرت کامل اور اختیار مستقل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کسی کام سے اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اسے کسی کام پر مجبور کر سکتا ہے، اور مجھ میں اختیار کامل اور قدرت مستقلہ نہیں پائی جاتی۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے اور میرا سارا اختیار اسی کی عنایت ہے۔ لا املکو کے کلمات سے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائیں۔ الا ماشاء اللہ سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع و ضرر کا کچھ اختیار ہی نہیں۔ فرمایا مجھے اختیار ہے اور اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے رب کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔